ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے زمین والوں پر ظلم ہمیشہ زمین والوں نے ہی کیا ہے۔ آسمانوں کا مالک تو ہمیشہ سے مہربان تھا اور ہمیشہ مہربان رہے گا۔ ہم نے زمین والوں پر اختیارات اس لیے زیادہ سمجھے کیونکہ ہم نے اپنی خوشی اور غم کا اختیار زمین کے لوگوں کو دیا۔ ہم نے آسمان کے مالک سے زیادہ زمین کے لوگوں کی باتوں پر عمل کیا۔ اگر انسان ہمیں کہہ دے کہ ایسا ہوگا ہم خوش ہو جاتے ہیں، کوئی اگر ہمیں یہ کہہ دے ایسا نہیں ہوگا ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے ہونا اور نہ ہونا کن فیکن کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں۔ کن فیکن کا مالک اللہ ہے۔ لوگ اپنے نصیب کا، اپنی تقدیر کا اور اپنے معاملات کا آنے والا کل نہیں جانتے۔ وہ آپ کی زندگی کے فیصلوں کا، آنے والے وقت کا، یہ سب فیصلے لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ انسان، دوسرا بشر بھی انسان ہے، آپ کی طرح لا علم، اسے اپنی تقدیر، اپنے کل کا کچھ نہیں معلوم۔ زمین پر ہر انسان ویسا ہی ہے جیسے آپ ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی خوشی کو دوسرے کے کہے پر خوشی اور اپنے دکھ کو دوسرے کے کہے پر دکھ محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا یقین آسمان کے مالک سے زیادہ زمین کے کمزور لوگوں پر ہے۔ اور یہ یاد رکھنا جب انسان کا یقین کمزوروں پر ہوتا ہے تو وہ یقین بھی کمزور ہوتا ہے، وہ ارادے بھی کمزور ہوتے ہیں اور وہ معجزوں کی کوئی معراج نہیں ہوتی۔ معجزوں کی معراج اللہ کی ذات پر اور اللہ کے ہر فیصلے پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا اصل معجزوں کی ہی شروعات ہے۔ معجزے بندوں کے کہنے پر نہیں آتے، معجزے تمہارے یقین پر آتے ہیں، تمہاری امید پر آتے ہیں، تمہارے بھروسے پر آتے ہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا، ہم اس بات کو سچ مان کر ساری دنیا سے کٹ کر مایوس ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر، یہ سمجھے بغیر کہ لوگوں کے اختیار میں کیا ہے۔ یاد رکھنا اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، وہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس کو ویسا ہی عطا کرتا ہوں۔ یہ تم پر ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ اپنے گمان کے معاملوں کو کیسا رکھتے ہو۔ اگر تم نے اپنے رب سے گمان معجزوں کا کیا ہے تو وہ تمہیں مایوسیاں نہیں دے گا، اور اگر تم نے اپنے رب سے گمان صرف مایوسیوں کا رکھا ہے تو وہ تمہیں معجزے نہیں دے گا۔ اللہ معجزے کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے معجزے کیے، اپنے ولیوں کے لیے معجزے کیے، اور اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تو سوچو اللہ نے جس انسان کو ساری مخلوقات میں افضل بنایا تو کیا وہ اپنے بندے کو تنہا چھوڑ دے گا؟ اللہ اپنے بندوں کو تنہا کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہم اپنے آپ کو تنہا خود کرتے ہیں۔ ہم بیجا باتوں میں آ کر، لوگوں کی بیجا باتوں کو سن کر ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کے فیصلوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور ہم مایوسیوں کے اس مقام پر جانا شروع کر دیتے ہیں جہاں ہم کہتے ہیں زندگی نہ تو بدل سکتی ہے نہ وقت بدل سکتا ہے۔ پر سچ تو یہ ہے کہ اللہ زندگی بھی بدلتا ہے اور وقت بھی بدلتا ہے، مگر ان کے لیے جو اس پر ایسا گمان رکھتے ہیں، جو اس پر یہ کامل یقین رکھتے ہیں۔ جن کا یقین لوگ ہوں ان کو منزل نہیں ملا کرتی، جن کا یقین اللہ پر ہو تو یقین کرو ان کو کوئی منزل سے روک نہیں سکتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اپنی زندگی کے بیچ سے ایسے لوگوں کو نکال دو جو تمہیں صرف مایوسیوں کی راہ دیتے ہیں، جو تمہیں صرف مایوسیوں کا راستہ دکھاتے ہیں، کیونکہ میرے رب نے قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا مایوسی کفر ہے۔ تو سوچو جو رب ہمیں ہر جگہ مایوسی کو کفر کہہ رہا ہے، ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ مایوس ہو جانے والے کو عطا کر دے؟ صبر اور نماز سے وہ مدد حاصل کرو جو تمہارے لیے کن کے وہ فیصلے لے کر آئے، معجزوں کے وہ فیصلے لے کر آئے جو تمہاری سوچ سے بہت بڑھ کر ہوں۔
یہ سب ہوگا تمہارے گمان پر. تم اللہ سے جیسا گمان کرو گے اللہ تمہیں ویسا ہی عطا کرے گا. اور بے شک موت سے اللہ کی شان ہے. یہ یاد رکھنا، جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمانوں سے ہوتا ہے، اور سب کچھ ہوتا ہے. ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، کبھی بہت صبر کے بعد، کبھی بہت جلدی. ان دونوں صورتوں میں اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے. وہ حکمت، وہ مصلحت جس کو سمجھنا ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے.